بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک احادیث پاک سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت کے اندر داخل کیے گئے، اور وفیہ اخرج منہا، اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعے کے دن۔ جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم فرمائے گا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں زمین پر اتارا، انہیں بظاہر دنیا سے وفات دی، اور ایک ساتھ جمعے کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ دوسری حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو شخص کوئی بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعے کو غسل کرے اور پاکی حاصل کرے جس قدر ہو سکے، اور تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور اسی طرح اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت خاموش ہوں، کوئی دنیا کی باتیں نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان، پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تمام معاف فرما دیتا ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن روزہ رکھے اور بیمار کی عیادت کریں یا جنازے کے اندر حاضر ہوں یا کوئی چیز صدقہ کریں تو فقط اوجبا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹا کروں، اس لیے کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا یہ بیماریوں سے انسان کو نجات دیتا ہے، اور مونچھیں کٹوائیں اور نماز جمعہ کے لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوں۔ جمعے والے دن ویسے تو سفید لباس پہننا سنت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے جمعے والے دن سفید لباس کو پہننا اور سر کے اوپر دستار باندھنا۔ امامہ شریف جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ امام شریف کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 جمعے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 70 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے اس شخص کی بنسبت جو امام شریف کے بغیر نماز ادا کرتا ہے۔ جو بندہ جمعے کی اذان کے فوراً بعد اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، سب سے پہلے آنے والے اور اس کے بعد میں آنے والے۔ جو بندہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے حق میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے حق میں گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے حق میں دمبے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آئے گا اس کے حق میں مرغی، اور جو اس کے بعد آئے گا اس کے حق میں ایک انڈا خیرات کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کر غور کے ساتھ امام کے خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ جب آخری خطبہ شروع ہوگا تو اس وقت ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی، وہ دوڑتے ہوئے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے تم وقار اختیار کرو، سکون اختیار کرو، اور کوئی شخص نماز کے لیے دوڑ کر نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز کے لیے دوڑ کر نہ آئے، وقت سے پہلے آ جائیں، جتنی رکعت ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ مل جائے اس کو پڑھ لو، جو نہ مل سکے اس کو بعد میں اپنی نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو ایک الٹا ہی رواج ہے، جب امام دیکھتے خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت گھروں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پھر واش روموں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ایسے دیکھا جاتا ہے شہروں کے اندر، کوئی ٹوٹیوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کثیر تعداد میں وضو بنانے کے لیے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 10 منٹ یہاں پر پہلے آئیں۔ صرف آخری ایک بات سماعت فرمائیں کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سمرقند کا رہنے والا تھا جو نہایت ہی فاسق اور فاجر تھا۔ وہ کہنے لگا میری توبہ کا سبب یہ تھا کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا، کئی کام میرے ذمہ لازم تھے اور یہ کام میں نے کرنے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ میرا گدھا جو ہے وہ جنگل کی طرف چلا گیا تھا، اس کو لے کے آنا تھا۔ دوسرا یہ کہ میرا باغ خشک ہو چکا تھا، جمعے کا دن تھا اور باغ کو پانی لگانا میری ذمہ داری تھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جمعے کا وقت جو ہے وہ بھی قریب آ چکا تھا۔ ایک طرف میرے ذہن کے اندر جمعے کا وقت تھا، جمعے کی نماز تھی، اور دوسری طرف باغ کا مسئلہ بھی تھا، گدھے کا مسئلہ بھی تھا، اور چکی پر آٹا جو ہے وہ میں نے پیسنے کے لیے دیا ہوا تھا، وہ کام بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آخر کار جمعے کو ترجیح دی۔ میں نے کہا کہ اللہ کا نام لوں، اللہ کے گھر میں جاؤں، حاضری دوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور فرما دیں۔ کہتے جیسے میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرا گدھا جو ہے وہ میرے گھر کے اندر پہلے پہنچا ہوا ہے، اور ایک ہمسایہ جو ہے وہ مجھے ملا جمعے کے فوراً بعد۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے کھیتوں کو پانی لگایا، تو میں نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہو سکتا ہے نماز کے اندر مصروف ہو، تو میں نے تمہارے کھیت کو بھی پانی لگا دیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب میں آ رہا تھا جہاں پہ میں نے اپنا آٹا لینا تھا تو وہاں پر آپ کا بھی دیکھا، تو میں نے آپ کا جو ہے وہ راشن اور آٹا جو وہ بھی میں نے آپ کے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے، میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی، اور میں نے کہا کہ میں کبھی بھی جمعہ نہیں چھوڑوں گا، اور سب سے پہلے میں اللہ کے کاموں کو فوقیت دوں گا۔ اور واقعی صوفیاء اولیاء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو دنیا کے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، کبھی یہ کر لے وہ کر لیا فلاں کر لیا۔ اب دیکھیں کل کی بات ہے، عصر کا وقت تھا تو ایک بندہ بھی حاضر نہیں ہے۔ پرسوں چوتھ کی بات ہے، عصر کا وقت تھا تو یہ بزرگ جو ہے اعلان کر رہے ہیں جماعت کا وقت ہے، تو کم از کم کوئی بندہ جو مسجد کے اندر آ جائے جماعت تو ادا کر لینا۔ یعنی اتنا بڑا محلہ ہے، اتنا سارا نظام ہے، لیکن کوئی جماعت کے لیے کوئی بندہ وقت میں نہ پہنچے۔ تو میں نے کئی مرتبہ کہا جو ہمارے پکے نمازی ہیں کم از کم ان کا تو حق بنتا ہے نا کہ وہ کم از کم کو 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے وہ گھر سے وضو کر کے آئی، یہاں پہ وضو کرنا ہے، کم از کم وہ تو جماعت کے وقت پہنچے نا۔ یہ یقین کریں مسجد کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو بندہ پکا نمازی، ہر بندے کو آنا چاہیے ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے کاموں کو پہلے ترجیح دے، دنیا کے کاموں کا ہم دوسرے نمبر پر رکھیں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔